الرحمن الرحیم باب شروط الصلاۃ و ارکانہا۔ باب شروط الصلاۃ و ارکانہا، نماز کی شرطوں اور اس کے فرائض کا بیان۔ نماز کی شرطوں اور اس کے ارکان و فرائض کا بیان۔ شرط کہا جاتا ہے اس چیز کے لیے جس پر کوئی چیز موقوف ہوتی ہے، اور ارکان کہا جاتا ہے ان چیزوں کو جو کسی شے کے اندر داخل ہوتی ہے۔ تو شروع سے مراد تو وہ چیزیں ہیں جو نماز سے پہلے کی جاتی ہیں، مثلا وضو کرنا، جگہ کا پاک ہونا، قبلے کی طرف رخ کرنا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو نماز سے پہلے کرنی ضروری ہیں۔ اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو نماز کے اندر کرنا ضروری ہے، مثلا قرات کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا اور قیام کرنا، تو یہ چیزیں ارکان کہلاتی ہیں۔ تو شروع سے مراد وہ چیزیں ہیں جو نماز سے باہر کی ہیں، اور ارکان سے مراد وہ چیزیں ہیں جو نماز کے اندر کی ہیں۔ اسی کو کہا جاتا ہے کہ اندر کے فرائض اور باہر کے فرائض، ہماری زبان میں اندر کے اور باہر کے فرائض کہا جاتا ہے۔ تو یہ 27 چیزیں ہیں جو نماز کے اندر یا باہر کرنی ضروری ہے۔ تو انہوں نے ساری چیزوں کو ایک ساتھ ملا دیا ہے، اور چھوٹی کتابوں کے اندر الگ الگ کر کے بھی بیان کیا گیا ہے، تو اگر آپ نے وہ یاد رکھے ہوں گے تو یہاں سبق یاد کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ لا بد لصحۃ من 27 شیئا، لا بد لصحۃ من 27 شیئا، ضروری ہے صحیح ہونے کے لیے، لصحۃ صحیح ہونے کے لیے، من 27 شیئا 27 چیزیں، 7 7 20 20 تو 27 چیزیں ضروری ہے صحیح ہونے کے لیے، 27 چیزیں، یعنی ضروری ہے نماز صحیح ہونے کے لیے 27 چیزیں۔ الطہارۃ من الحدث، صاحب یہاں جی کتاب پر صلاح بھی لکھا ہوا ہے، پھر یہ جو اس سے جو ہمارے پاس جو کتاب لکھا ہے جس سے حق صلاح تھی۔ اچھا، تو بہت اچھی بات، ویسے فی الصلاۃ ہونا چاہیے، ضروری ہے نماز میں صحیح ہونے کے لیے 27 چیزیں، کیونکہ ہمارے نسخے میں یہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے میں نے اس کا ترجمہ نہیں کیا تھا۔ تو بہرحال اگر ہے تو فی الصلاۃ تو یہ تو محذوف مانا جائے یا لکھا جائے، ہونا چاہیے۔ نماز میں 27 چیزیں صحیح ہونے کے لیے ضروری ہیں۔ الطہارۃ من الحدث، ناپاکی حدث سے پاک ہونا، من الحدث حدث سے پاک ہونا۔ تو یہاں حدث سے مراد حدث اصغر اور حدث اکبر ہے، یعنی مراد جو ہے وہ ناپاکی ہے جو حکمی ناپاکی جس کو کہا جاتا ہے، یعنی جس کو حکمی ناپاکی کہا جاتا ہے۔ جیسے آدمی بے وضو ہو تو یہ حکماً ناپاک ہوتا ہے، اسی طرح سے کسی کو جنابت لاحق ہو گئی تو وہ بھی حکماً ناپاک کہلاتا ہے۔ تو جو بدن کا انسان کے نجاست حکمیہ سے پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ تو پہلی شرط ہے بدن کا نجاست حکمیہ سے پاک ہونا۔ حکمیہ سے مراد بے وضو ہونا یا اسی طرح سے ناپاک ہونا یا جنوبی ہونا۔ تو جنوبی ہونے کو اسی طرح سے بے وضو ہونے کو محدث یا حدث کہا جاتا ہے۔ تو حدث سے پاک ہونا پہلی شرط ہے، حدث سے پاک ہونا۔ وطہارۃ الجسد والثوب والمکان من نجس غیر معفو عنہ، اور جسم کا، کپڑے کا اور جگہ کا، جسم کا، کپڑے کا اور جگہ کا پاک ہونا ایسی نجاست سے جو معاف نہ ہو، من نجس غیر معفو عنہ، کہ جس کو معاف نہ کیا گیا ہو، ایسی ناپاکی سے جس کو معاف نہ کیا گیا ہو۔ تو یہاں جو ہے فرائض کا بیان چل رہا ہے، تو اس لیے آگے من نجس غیر معفو عنہ کہا ہے، ورنہ تو ہر طرح کی ناپاکی سے بدن پاک ہونا ضروری ہے، لیکن فرائض کا مسئلہ یہ ہے کہ جو پیچھے گزر چکا ہے کہ اگر نجاست غلیظہ ہے، نہیں اگر نجاست غلیظہ ہے تو 1 درہم کی مقدار معاف ہے، اور اگر نجاست خفیفہ ہے تو 1/4 معاف ہے۔ تو اگر بدن پر کوئی نجاست غلیظہ 1 درہم کے برابر لگی ہوئی ہے یا اس سے زیادہ لگی ہوئی ہے تو نماز نہیں ہوگی، اور اگر اس سے کم لگی ہوئی ہے تو نماز ہو جائے گی۔ تو اگر کم لگی ہوئی ہے تو یہ ناپاک، اور جسم کا، کپڑے کا اور جگہ کا پاک ہونا ایسی ناپاکی سے
جس کو معاف نہیں کیا گیا ہے، غیر معفو عنہ جس کو معاف نہیں کیا گیا ہے، حتیٰ کہ دونوں پیروں کی جگہ اور دونوں ہاتھوں کی جگہ اور دونوں گھٹنے کی جگہ اور پیشانی کی جگہ صحیح قول کے مطابق۔ تو چونکہ پیشانی پر سجدہ کرنا یہ فرض ہے، ناک کو لگانا واجب ہے، لیکن صرف پیشانی پر سجدہ کرنا فرض ہے، تو اس لیے جن جگہوں پر سجدہ کرنا فرض ہوتا ہے ان جگہ کے نیچے کی جو جگہ ہے ان کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ تو جہاں آدمی کھڑا ہے صرف اس کا پاک ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ قدموں کی جگہ بھی، اور جب رکوع میں جائے گا، جب سجدے میں جائے گا تو ہاتھ بھی زمین پر رکھے جائیں گے، گھٹنے بھی زمین پر رہیں گے اور پیشانی بھی زمین پر رہے گی، تو ان کی جو جگہ ہیں ان سب جگہوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اور جسم کا، کپڑے کا اور جگہ کا پاک ہونا ایسی ناپاکی سے جس کو معاف نہیں کیا گیا ہے، حتیٰ کہ دونوں قدموں، دونوں ہاتھوں، دونوں گھٹنوں اور پیشانی کی جگہ صحیح قول کے مطابق۔ وستر العورتی، اور سطر کا چھپانا، وستر العورتی سطر کا چھپانا۔ تو مرد کا جو سطر ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، جبکہ عورت کا جو سطر ہے وہ چہرہ اور ہتھیلی اور قدموں کے علاوہ پورا کا پورا جسم سطر کے اندر داخل ہے۔ چہرہ، ہتھیلی اور پیر اللہ تعالیٰ کے لیے سطر نہیں ہے، یعنی کہ نماز کے لیے سطر نہیں ہے۔ باقی اس کے علاوہ عام حالات میں چہرے کو اور ہتھیلی کو چھپانا چاہیے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن نماز کے اندر چہرے کو اور ہتھیلی کو چھپانا ضروری نہیں ہے۔ تو سطر کو چھپانا یہ بھی فرض ہے۔ ولا يضر نظرها من جيبه واسفل ذيله، ولا يضر نظرها من جيبه واسفل ذيله، اور نہیں نقصان دے گا سطر کا نظر آنا گریبان سے اور دامن کے نیچے سے۔ جیبن کا کہا جاتا ہے گریبان کو، تو جیسے جیب کو کہا جاتا ہے اسی طرح سے جو یہاں سے کھلا ہوتا ہے اس کو بھی گریبان کو جیب کہا جاتا ہے، اور دامن کے نیچے سے۔ مطلب ان کا یہ ہے کہ جب آدمی کھڑا ہے تو وہ اگر اس کا سطر چھپ رہا ہے تو یہ کافی ہے۔ اگر کسی نے لمبا جبہ پہن رکھا ہے اور اس نے نیچے کوئی کپڑا نہیں پہن رکھا ہے، اگر بٹن کھول کر کے دیکھے گا تو سطر نظر آ جائے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی نیچے سے دیکھنے لگے تو سطر نظر آ جائے، تو ایسے نظر آنے سے کوئی حرج نہیں ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ جب آدمی کھڑا ہوا ہے یا سجدے میں جا رہا ہے تو دور سے دیکھنے والے کو یا قریب سے دیکھنے والے کو اس کا سطر نظر نہ آئے، تو یہ سطر کا چھپانا کافی ہے۔ اور سطر کا چھپانا اور نہیں نقصان دے گا سطر کا نظر آنا گریبان سے اور دامن کے نیچے سے۔ وہ استقبال قبلتی، اور قبلے کا استقبال کرنا، قبلے کی طرف رخ کرنا، تو قبلے کا طرف استقبال کرنا یہ بھی فرض ہے۔ فلیل مکیل مشاہدی فرض ہو اصابت و عینہا، فلیل مکیل مشاہدی کٹ جاتی ہے نیٹ ورک تو بول آ رہے ہیں۔ اچھا، فلیل مکیل مشاہدی فرض ہو اصابت و عینہا، تو دیکھنے والے مکی کے لیے، قبلے کو دیکھنے والے مکی کے لیے اس کا فرض عین کعبہ کو پہنچنا ہے، عین کعبہ کو پہنچنا ہے یا عین کعبہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ تو اگر مکہ میں نماز پڑھ رہا ہے اور اسے خانہ کعبہ نظر آ رہا ہے تو اسے بالکل خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا ضروری ہے۔ صرف جہت کافی نہیں ہوگی، بلکہ جو جہاں خانہ کعبہ بالکل اس کی طرف سیدھ ہونی چاہیے۔ تو قبلے کو دیکھنے والے مکی کے لیے اس کا فرض عین کعبہ کو پہنچنا ہے، یعنی عین کعبہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ ولی غیر المشاہدی جہتھا، اور نہ دیکھنے والے کے لیے اس کی جہت ہے، اور نہ دیکھنے والے کے لیے کعبے کی جہت ہے۔ قبلے کی طرف جس طرف قبلہ ہے اس طرف متوجہ ہو جانا کافی ہے، عین قبلہ کی طرف متوجہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر کعبے کی طرف سے ادھر ادھر ہٹ بھی گیا تو تب بھی نماز ہو جائے گی، جبکہ جہت کعبہ کی طرف متوجہ ہو، ولو بمکہ، اگرچہ مکہ میں ہی ہو۔ تو مکہ میں بھی اگر کوئی شخص ہے اور اسے کعبہ نظر نہیں آ رہا ہے تو جہت کعبہ کی طرف رخ کر لینا کافی ہے، عین کعبہ کی طرف دیکھنا یہ ضروری نہیں ہے۔
چلو دوبارہ کر لیتے ہیں اس کے اندر. کہاں چلا گیا؟ باب شروط الصلاۃ و ارکانہا، نماز کی شرطوں اور اس کے فرائض کا بیان. لا بد لصحۃ من 27 اشیاء، ضروری ہے صحیح ہونے کے لیے 27 چیزیں. اگر فی الصلاۃ لکھا ہوا ہے تو نماز میں 27 چیزیں. الطہارۃ من الحدث، حدث سے پاک ہونا. وطہارۃ الجسد والثوب والمکان من نجس غیر معفی عنہ، اور جسم کا، کپڑے کا اور جگہ کا پاک ہونا ایسی ناپاکی سے جس کو معاف نہیں کیا گیا ہے. حتی موضع القدم والقدمین والیدین والرکبتین والجبہۃ علی الاصح، حتیٰ کہ دونوں پیروں، دونوں ہاتھوں اور دونوں گھٹنوں اور پیشانی کی جگہ صحیح قول کے مطابق، یعنی ان کا بھی پاک ہونا ضروری ہے. وستر العورت، اور سطر کو چھپانا. ولا یضر نظرها من جیبہ واسفل ذیلہ، اور نہیں نقصان دے گا سطر کا نظر آنا دامن سے یا گریبان سے یا دامن کے نیچے سے. واستقبال القبلۃ، اور قبلے کی طرف رخ کرنا. فللمکی المشاہدی فرضہ اصابۃ عینہا، تو دیکھنے والے مکی کے لیے اس کا فرض عین کعبہ کو پہنچنا ہے. ولغیر المشاہدی جہتھا، اور نہ دیکھنے والے کے لیے کعبے کی جہت ہے. ولا بمکہ، اگرچہ مکہ میں ہو.